الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے انشاءاللہ یہ آخری نشست ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2920، لا تقوم الساعہ حتی یغزوها 70,000، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس پر 70,000 لوگ حملہ کریں گے، 70,000 کا لشکر اس پر حملہ آور ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ 70,000 لوگ بنو اسحاق میں سے ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اخیر مرحلے میں رومی لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور انہی لوگوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہونے والا ہے۔ یہ لوگ ہتھیاروں سے، تیروں سے لیس ہو کر جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، لیکن ہتھیار کے ذریعے فتح نہیں کریں گے، اپنے تیروں کے ذریعے فتح نہیں کریں گے، بلکہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ کیسے فتح ہوگا؟ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ قسطنطنیہ کی ایک دیوار گر جائے گی، انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نیزے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک اور دیوار گر جائے گی۔ تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوراخ ہو جائے گا اور وہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اس طریقے سے قسطنطنیہ فتح ہوگا اور یہ رومیوں کے ذریعے فتح ہوگا جو اخیر مرحلے میں مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا، ان کا زمانہ ہوگا، اور تمام لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو انہی کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ چھوٹوں کے پاس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2207، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو چھوٹوں کے پاس سے حاصل کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ لوگ چھوٹوں کو اپنا رہنما سمجھیں گے اور اس کے پاس سے علم حاصل کریں گے۔ علماء کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، یا پھر اس وقت ہو سکتا ہے جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، کوئی عالم باقی نہ بچے گا، تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ وہ حدیث یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 100، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو نہیں چھینے گا یہاں تک کہ عالموں کو موت دے دے گا، عالموں کو قبض کر لے گا، تو لوگ اس وقت جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے بتائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا معنی یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ عالموں کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کے پاس سے علم حاصل کریں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ کسی چھوٹے آدمی سے علم حاصل کر لیں گے۔ جو ماہر لوگ ہوں گے اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، جو ماہر نہیں ہوں گے انہی کو ماہر سمجھا جائے گا۔
تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لباس پہن کر ننگے رہنے والیوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو لباس بھی پہنے ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، صنفانی من اہل النار لم اراہما، دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اور یہ دونوں قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، جس طریقے سے گائے کو ہکاتے ہیں وہ لوگوں کو بھی ہانکیں گے۔ وہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہیں گے، جانوروں کے پیچھے رہیں گے اور اسی میں مست ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، عورتیں ظاہر ہوں گی، کاسیاتن عاریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، ممیلاتن مائلاتن، وہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گی، ممیلاتن مائلاتن، خود بھی مائل ہونے والی ہوگی اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر خراسانی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے؟ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن ایسی عورتوں کا ظہور ہو رہا ہے، دن بدن ایسی عورتیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہر طرف ہمیں یہ برائی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور قیامت کے قریب اور بھی مقدار میں ظاہر ہوگی۔ کس طریقے سے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں، تو ایسی عورتیں ظاہر ہونے والی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ خود بھی برائی کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے کاموں کے ذریعے دوسری عورتوں کو بھی برائی کی طرف لا رہی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ فلمی دنیا کیا ہے؟ یہ حسن کے مقابلے کیا ہے؟ یہ اشتہار بازی کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے آزادی کے نام پر عورت کو بڑھایا جا رہا ہے، ہر وہ چیزیں ہیں جو دعوت دے رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اجنبیت کا اظہار کیا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جبکہ جانتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی رشتہ دار ہے، لیکن لوگ دنیا میں اس قدر منہمک ہو جائیں گے کہ اپنے والوں کو بھول جائیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ کس قدر لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، منہمک ہیں کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے تعلقات برقرار نہیں رکھتے، ان کو بھول چکے ہیں، اور کبھی جب ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں، آپ تھے، میں تو نہیں جانتا۔ تو یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے جسے حدیث کے اندر تناکر کہا گیا ہے۔ ناظرین، خطابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔